الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ویڈیو کمزور دل والے حضرات بالکل مت دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو کراچی کے ایک ایسے قبرستان کے بارے میں بتانے اور دکھانے والے ہیں جہاں مردے رات کو قبروں سے باہر آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سن کر آپ یقین نہیں کریں گے، مگر آپ آخر تک یہ ویڈیو دیکھیں تو جان لیں گے کہ یہ واقعہ سچا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو فوٹیج ہمیں جس نے بھیجی ہیں اور جو اس قبرستان میں اس کے ساتھ بیتا، وہ شخص ہمیں یہ سناتے ہوئے ڈر رہا تھا، مگر اس نے بڑی ہمت کر کے جو ہمیں سنایا وہ سننے کے لیے پیارے دوستو آپ بھی ہمت رکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سبھی معاملہ آپ کو تفصیل سے بتائیں اور دکھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یوں تو ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خوفناک واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا، تاہم کچھ واقعات ناقابل یقین ہوتے ہیں اور چاہ کر بھی ذہن و دل سے مٹ نہیں پاتے۔ یہ واقعہ جو آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ ہمیں سرفراز نامی ایک شخص نے سنایا جو کہ پاکستان کے لاہور کا رہنے والا ہے۔ سرفراز سیر و سیاحت کا شوق رکھتا تھا اور اس نے اپنے دوست وسیم کے ساتھ کراچی کے مقامات کی سیر کا پروگرام بنایا تھا۔ دونوں دوستوں کو ایسے مقامات، ایسی جگہ، ایسے پیلیسز دیکھنے کا شوق تھا جو اپنے اندر کوئی تاریخ رکھتے ہیں۔ اور دوستو، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کراچی سے آگے سندھ اور بلوچستان کے لا تعداد مقام اپنے اندر صدیوں کی تاریخ سموئے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں دوست اپنا کاروبار کامیابی سے چلا رہے تھے، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ سفر کرتے ہوئے دونوں مقررہ دن کراچی پہنچ گئے۔ کراچی کے مشہور مقامات تو وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے، اس بار وہ کراچی کے ارد گرد کے مقامات دیکھنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس لیے چھوٹے چھوٹے مقامات دیکھتے ہوئے وہ ٹھٹا کے قریب ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہ بہت پرانا گاؤں تھا، ایک عجیب سا احساس اس کی فضا میں تھا۔ قدیم طرز کے ابھی بھی وہاں گھر موجود تھے، کچھ عمارتیں کھنڈر کی صورت اختیار کرنے کے باوجود اپنے اندر صدیوں کی تاریخ سموئے ہوئے تھی۔ ان کو اس گاؤں کا ماحول کافی دلچسپ لگا اور انہوں نے وہاں رکنے کا ارادہ کر لیا۔ گاؤں کے سربراہ کا نام فضل الدین تھا۔ اس نے ان کا کھلے دل سے خیر مقدم کیا، ویلکم کیا اور اپنی حویلی میں ہی مہمان بنا لیا۔ وہاں کے لوگ ان کو کافی مہمان نواز لگے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو دن کا وقت تھا۔ انہوں نے دوپہر میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ گاؤں کا سربراہ انہیں خوشی اخلاقی سے ہر جگہ کی تاریخ بتاتے اور گھماتا رہا۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ رک گیا اور کہا کہ یہاں سے واپسی کریں گے۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار واضح ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس کے خوف کو محسوس کیا تو گاؤں کے سربراہ فضل الدین سے پوچھا کہ اس کے آگے بھی ہمیں کوئی دلچسپ جگہ نظر آ رہی ہے۔ آگے درختوں کے جھنڈ میں انہیں بلند دیواریں دکھ رہی تھی، بیچ میں چھوٹا سا نالا بھی بہہ رہا تھا، جیسے وہ نالا جان بوجھ کر بنایا گیا ہو کہ دوسری طرف کوئی نہ جا سکے۔ آگے کوئی خطرہ ہے کیا؟ دونوں نے اس شخص سے سوال پوچھا تو فضل الدین نے اپنے چہرے کی تاثرات چھپاتے ہوئے اور فوراً بات کو گھماتے ہوئے بولا کہ نہیں، اس طرف دوسرا گاؤں ہے اور وہاں ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، جس کی وجہ ہمیں یہیں سے واپس جانا ہے اور اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہمیں حویلی پہنچنا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ وہاں سے چل تو پڑے، مگر انہیں فضل الدین کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے، انہیں بتانا نہیں چاہ رہا۔ شام سے پہلے وہ انہیں حویلی لے گیا جہاں ان کی کافی خاطر مدارات کی گئی۔ اندھیرا پھیلتے ہی ان دونوں نے محسوس کیا کہ جیسے یہاں کے لوگ اندھیرے سے خوف زدہ ہیں، کچھ ڈر رہے ہیں یا کچھ ایسی بات ضرور ہے، کیونکہ اندھیرا پھیلتے ہی حویلی کے دروازوں کو اچھی طرح بند کر دیا گیا اور گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے تھے۔ جو لوگ ان کے ساتھ گھوم رہے تھے وہ بھی اپنے گھر کو بھاگ گئے تھے، جبکہ سرفراز اور وسیم دونوں رات جلدی سونے کے عادی نہ تھے، بلکہ وہ تو گاؤں کے ماحول کو رات میں بھی دیکھنا چاہتے
جاتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار فضل الدین سے کیا تو وہ فوراً بولا کہ رات کو باہر جانا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے ہم سب احتیاط کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا خطرہ مگر کس بات کا؟ فضل الدین بہت کوشش کی کہ بات کو موڑا جا سکے مگر وہ لڑکے نہ مانے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کا اس جگہ سے یوں واپس چلے آنا اور اب یہ خطرے والی بات ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کھل کر بتائیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ فضل الدین نے خاموشی توڑی اور ایک آہ بھرتے ہوئے بولا کہ جیسا آپ کو بتا چکا ہوں، صدیوں کی تاریخ اپنے اندر رکھتا ہے۔ جہاں میں آپ کو واپس لیا تھا اس کے آگے جو اونچی اونچی دیواریں درختوں کے جھنڈ میں آپ کو دکھائی دے رہی تھی وہ جگہ چٹلی کہلاتی ہے اور وہ ایک پرانا قبرستان ہے جسے چٹلی قبرستان کہا جاتا ہے۔ یہ قبرستان خوفناک داستانوں سے بھرا پڑا ہے، اسے پرانے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں گنا جا سکتا ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 10 کلومیٹر پر محیط ہے، یہاں لاکھوں قبریں ہیں۔ یہ قبرستان کوئی نہیں جانتا کتنا پرانا ہے مگر ایک اندازہ ہے کہ یہ 500 سال پرانا قبرستان ہے۔ 1981 میں اس قبرستان کو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کر لیا گیا تھا۔ پھر مقامی لوگوں نے یہاں ایسا کچھ دیکھا کہ جسے سن کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ یہاں کے لوگوں نے اس قبرستان میں سرخ لباس میں ملبوس دلہن کو دیکھا ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بلند آواز میں روتی ہے، آدھی رات کو اس کے رونے کی آواز اور بلند ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہانی سنائی کہ انہوں نے قبروں سے مردوں کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ ایک بچہ مردہ قبر سے اٹھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھا آدمی بن کر نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ محض چند سیکنڈوں میں رونما ہو جاتا ہے۔ اور چاند کی 14ویں رات بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مردے اپنے قبروں سے نکل کر باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اونچی آواز میں اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والا یا تو ذہنی مفلوج ہو گیا یا زندہ نہیں رہا۔ اس لیے ہم نے اس قبرستان کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنا دی اور وہاں آنا جانا منقطع کر دیا، کیونکہ اگر کوئی راتوں کو یہ آوازیں سن لے تو نہ جانے کیسے قبرستان کی طرف چلا جاتا ہے جیسے کسی شہر کی حصار میں ہو۔ اس لیے ہم راتوں کو باہر نہیں نکلتے اور نہ کسی کو جانے دیتے ہیں۔ فضل الدین بہت سنجیدگی سے یہ سب بتا رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو وسیم کی دبی دبی ہنسی اور پھر زوردار قہقہا نکلا۔ فضل الدین بولا، بابو جی آپ کو یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ وسیم بولا، اور کیا فضل الدین بھائی، اس دور میں ایسی باتوں سے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ لوگ آج بھی ان پر یقین کر بیٹھ گئے ہیں۔ فضل الدین بولا، یہ کسی ایک شخص کی بات نہیں بلکہ پورا گاؤں یہ جانتا ہے، حتیٰ کہ ارد گرد کے گاؤں بھی اس قبرستان سے دہشت کھاتے ہیں۔ سرفراز نے وسیم کو آنکھ نکالی کہ ایسی کوئی بات نہ کرے، اگر ان کو کوئی سمجھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم وہاں یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ فضل الدین نے کہا کہ ایسا کرنا صرف حماقت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے بہت سمجھایا مگر وسیم نے جیسے ٹھان لی تھی۔ اس نے کہا کہ اگلی رات چاند کی 14ویں رات کی تاریخ ہے، وہ کل رات وہاں جائیں گے۔ فضل الدین نے بہت چاہا کہ اس کو ان حرکت سے منع کر پائیں مگر اگلی رات اس نے گاڑی نکالی اور سرفراز کے ساتھ اسی طرف چل پڑا۔ سرفراز نے کہا، چھوڑو یار، اگر یہ صرف کہانی بھی ہے یا جھوٹ تھا تو ہمیں کیا، ہم کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بولا کہ ان سب کو وہاں رات گزار کر بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ سب بنی بنائی جھوٹی من گھڑت کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ وہ دونوں نالا پار کر کے قبرستان کے گیٹ پر پہنچ گئے جسے زنجیروں کے ساتھ بڑے تالے سے بند کیا گیا تھا۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ دونوں نے گیٹ کے باہر ہی کیمپ لگایا اور آگ جلا کر بیٹھ گئے۔ وہ ہنسی مذاق کر کے وہاں سناٹے کو نظر انداز کر کے وقت گزارنے لگے۔ 12 بجنے والے تھے اور جیسے ہی 12 کا وقت ہوا تو شور شروع ہو گیا۔ وسیم بھاگ کر گیٹ کے پاس آیا۔ اس نے سرفراز کو بھی بولا تو فوراً سرفراز بھاگتا ہوا گیٹ پر پہنچ گیا۔ اندر کا منظر کسی بھی نارمل شخص کی دل کی دھڑکن روکنے کو کافی تھا۔
قبر پھٹ رہی تھی اور اللہ اکبر کی صدا سے اس علاقے کا سناٹا گونج رہا تھا۔ مردے کفن میں اپنی قبر سے باہر نکل آئے تھے، وہ دونوں آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وسیم نے پہلے ہی موبائل کیمرہ آن کر رکھا تھا، زیادہ دیر تک وہ دونوں یہ سب نہ دیکھ پائے اور دونوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ دن کی روشنی میں سرفراز کی آنکھ کھلی تو اس نے وسیم کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وسیم کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور اس کے سر کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا۔ سرفراز میں اتنی ہمت نہیں تھی، بڑی مشکل سے وہ وسیم کو اٹھا کر گاڑی تک لایا اور گاڑی دوڑا دی۔ کراچی میں سیدھا وہ ہسپتال پہنچا۔ وسیم کو وہاں ٹریٹمنٹ دی گئی، مگر وسیم اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ دونوں لاہور واپس آ گئے، مگر سرفراز بھی بہت عرصے تک بیمار رہا۔ وہ آدھی رات اٹھ جاتا اور چیختا۔ پھر اس نے نماز کی پابندی شروع کی، خدا سے مدد طلب کی۔ وسیم تو ٹھیک نہ ہو سکا، مگر سرفراز کسی طرح اپنے اس خوف سے باہر نکل آیا۔ پیارے دوستو، ہم نہیں جانتے کہ سرفراز کتنا سچا اور کتنا جھوٹ سنا رہا تھا، مگر سناتے ہوئے اس کی حالت اس کی سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سچ بتا رہا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ سچ تھا یا سب جھوٹ تھا؟ کامنٹ سیکشن میں آپ بھی ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔